اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، ہماری آج کی یہ نشست پچھلی نشست کا تسلسل ہے، جس میں ہم زکوٰۃ اور صدقات پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ زکوٰۃ اور صدقات کے متعلق ہم چند سوال اور اس کے جواب پیش کر رہے ہیں جو ہماری شریعت کے مطابق ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ فرضیت زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں؟ جواب: زکوٰۃ کے فرض ہونے کی شرائط یہ ہیں: نمبر 1، مسلمان ہونا۔ زکوٰۃ مسلمان پر فرض ہے، کافر پر فرض نہیں۔ نمبر 2، بالغ ہونا۔ زکوٰۃ بالغ مسلمان پر فرض ہے، نابالغ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے۔ نمبر 3، عاقل ہونا۔ زکوٰۃ عاقل مسلمان پر فرض ہے، دیوانے پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 4، آزاد ہونا، یعنی لونڈی و غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 5، مالک کو مال پر ملک تام حاصل ہو، یعنی ایسا مال جو صاحب مال کی کامل ملکیت میں ہو۔ مثلا کسی نے اپنا مال زمین میں دفن کر دیا اور جگہ بھول گیا، پھر برسوں کے بعد جگہ یاد آئی اور مال مل گیا، تو جس وقت مال گم ہوا تھا اس زمانے کی زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ نصاب کا مالک تو تھا مگر چونکہ اس پر قبضہ نہیں تھا اس لیے ملک تام نہ تھی۔ نمبر 6، حوائج اصلیہ، یعنی بنیادی ضروریات زندگی سے زائد ہو۔ نمبر 7، قرض سے فارغ ہو۔ مثلا کسی کے پاس 1000 روپیہ ہے مگر وہ 1000 کا مقروض بھی ہے، تو اس کا مال قرض سے فارغ نہیں ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 8، مال نامی ہو، یعنی زکوٰۃ اس مال پر دی جائے گی جس کی افزائش یا نشو و نما ہوتی ہو، خواہ حقیقتاً ہو، جیسے مال تجارت اور چرائی پر چھوڑے ہوئے جانور، یا حکماً بڑھنے والا مال ہو جیسے سونا چاندی وغیرہ۔ نمبر 9، مال شریعت کے مقرر کردہ نصاب کو پہنچتا ہو۔ نمبر 10، صاحب نصاب ہونے پر قمری سال کا عرصہ گزر چکا ہو، یعنی نصاب کا مال پورا ہوتے ہی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، بلکہ 1 سال تک وہ نصاب ملک میں باقی رہے، تو سال پورا ہونے کے بعد اس کی زکوٰۃ نکالی جائے۔ سوال: کیا ادائیگی زکوٰۃ کے لیے نیت ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، ادائیگی زکوٰۃ کے لیے نیت ضروری ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور اس کی صحت کے لیے نیت شرط ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت یہ ہو کہ وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، خواہ نیت مستحق کو زکوٰۃ دیتے وقت ہو یا زکوٰۃ کا مال دوسرے مال سے الگ کرتے وقت ہو۔ سوال: ادائیگی زکوٰۃ میں کیا حکمتیں کار فرما ہیں؟ جواب: زکوٰۃ کا تعلق چونکہ اقتصادیات سے ہے، اس لیے اسلام کے معاشی نظام میں اس کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی سی ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ کے حکم کے پیچھے بہت سی حکمتیں کار فرما ہیں، جن میں سے چند ایک ہم یہاں بیان کریں گے۔ نمبر 1، اس سے مال پاک ہو جاتا ہے اور برکت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، معاشرے کے نادار و مفلس افراد یعنی فقراء و مساکین کی مدد ہوتی ہے۔ نمبر 3، انسان کا نفس بخیلی و کنجوسی جیسی بری صفات و گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، مال کی نعمت کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ ادائیگی زکوٰۃ کے ذریعے پورے معاشرے کو ایسا معاشی نظام، طرز زندگی اور سماجی ڈھانچہ مہیا کرے جس سے
حرام کمائی کے سارے ذرائع اور راستے ختم ہو جائیں اور رزق حلال کے دروازے خود بخود کھلتے چلے جائیں۔ اس طرح نہ صرف افراد کی کمائی حلال اور ان کا مال آلائشوں سے پاک ہو جائے گا، بلکہ معاشرے میں پائی جانے والی ناہمواریاں خود بخود ختم ہونے کے ساتھ ساتھ پوری معاشرتی زندگی حلال و حرام کی حدوں سے آشنا ہو جائے گی، اور یوں اجتماعی احوال و معاملات بھی سنور جائیں گے۔ سوال: زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ جواب: ارکان اسلام کا اہم ترین رکن ہونے کی حیثیت سے زکوٰۃ کی ادائیگی کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ جنتی ہے اور اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ حضرت عمیر اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، نمازی اللہ کے ولی ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر فرض کردہ 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اجر و ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، خوش دلی سے حصول ثواب کے لیے زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور ان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں سے فرمایا، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی، امانت داری، شرمگاہ کی حفاظت، پیٹ کو حرام سے بچانا اور زبان سے بری بات نہ کہنا۔ ہر سال زکوٰۃ ادا کرنے والا ایمان کا ذائقہ چکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن معاویہ غازری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 3 کام کیے اس نے یقیناً ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، جس نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی اور یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور ہر سال خوش دلی اور رغبت و تعاون کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہوں کو بجھا یعنی مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ سوال: زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے کیا وعید سنائی گئی ہے؟ جواب: زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو قرآن حکیم و حدیث مبارکہ میں سخت وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران آیت نمبر 180 میں، اور جو لوگ اس مال و دولت میں سے دینے میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، وہ ہرگز اس بخل کو اپنے حق میں بہتر خیال نہ کریں، بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے۔ عنقریب روز قیامت انہیں گلے میں اس مال کا طوق پہنایا جائے گا جس میں وہ بخل کرتے رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے، یعنی جیسے اب مالک ہے ایسے ہی تمہارے سب کے مر جانے کے بعد بھی وہی مالک رہے گا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے آگاہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، تو قیامت کے دن اس کا مال زہریلے گنجے سانپ کی شکل میں اختیار کر لے گا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ اس کے گلے کا ہار ہوگا۔ وہ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ سوال: سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا قیامت کے روز کیا انجام ہوگا؟ جواب: سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعید سنائی گئی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس بھی سونا چاندی ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی چٹانوں کے پرت بنائے جائیں گے، دوزخ کی آگ میں ان کو گرم کیا جائے گا، پھر ان پرتوں سے اس کے پہلوؤں، اس کی پیشانی اور اس کے کمر کو داغا جائے گا۔ 50,000 سال کے دن میں بندوں کے فیصلے ہونے تک جب بھی ان پرتوں کو اس کے بدن سے دوزخ کی جانب پھیرا جائے گا، اس کو اس کے جسم کی طرف تسلسل کے ساتھ لوٹانے کا عمل جاری رہے گا، یہاں تک کہ انسانوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا تو ہر شخص اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا کہ جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان